بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جینڈر پولرائزیشن، ہونوریری میل اینڈ میسکولزم۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جینڈر پولرائزیشن ایز ایکسپلینڈ بائی ساندرا بیم از اباؤٹ ہاؤ سوسائٹیز ٹینڈ ٹو سی فیمینینٹی اینڈ میسکولینٹی ایز کمپلیٹ opposites. This means that behaviors and attitudes considered acceptable for men are often seen as inappropriate for women, and vice versa. Gender polarization occurs when natural physical differences between men and women are exaggerated in culture. اب جینڈر پولرائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ وومن اور مین کو بالکل کمپلیٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو کام میل کرتا ہے وہ کام فیمیل کسی صورت بھی نہیں کر سکتی، اور جو کام فیمیل کرتی ہے وہ کام میل کسی صورت بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل دونوں کو اپوزٹ، اور بالکل دونوں کی ڈیوٹیز کو بھی اپوزٹ ہی سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے میں، میل اور فیمیل ایک دوسرے میں انکارپوریٹ نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا ڈومین ہے۔ میل اپنے ڈومین میں کام کرے گا، وہ فیمیل کے ڈومین میں نہیں جائے گا، اور جو وومن ہے فیمیل، وہ اپنے ڈومین میں کام کرے گی، وہ میل کے ڈومین میں نہیں جائے گی، اپنی ہی باؤنڈریز میں دونوں کام کریں گے۔ اور جینڈر پولرائزیشن کے مطابق اگر کوئی فیمیل کوئی میل کا کام کرنا چاہتی ہے، یا کوئی میل کی ڈیوٹی سے اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، یا ایسا کوئی کام کرتی ہے جو صرف سوسائٹی میں میل کے لیے کنسیڈر کیا گیا ہے، تو سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ سوسائٹی میں اس کو ان اپروپریٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی فیمیل یہ کام نہیں کر سکتی، یہ میل کا کام ہے۔ سیم اسی طرح میل کے ساتھ بھی سین ہے کہ میل اگر سوسائٹی میں کوئی ایسا کام کرے جو فیمیل کے لیے کنسیڈر کیا جائے تو میل کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو جینڈر پولرائزیشن کا کنسیپٹ ہے، یہ ان سوسائٹیز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو میل اور فیمیل کے ڈیفرنسز کو، فزیکل اپیئرنس کو بہت زیادہ ایگزیکریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیک پر لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کلچر میں ایگزسٹ کرتا ہے جینڈر پولرائزیشن کا کنسیپٹ۔ تو جینڈر پولرائزیشن بھی ایک ایکسپیکٹ ہے جس میں جینڈر کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی اگزامپل آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، an example of gender polarization could be the societal expectation that certain colors are only suitable for one gender. For instance, pink is often associated with femininity, with blue is associated with masculinity. This is gender polarization. مطلب کہ کچھ ایسی چیزیں جو بالکل مخصوص ہوں فیمیل کے لیے، اور کچھ چیزیں ایسی جو بالکل مخصوص ہوں میل کے لیے، جیسے پنک کلر۔ بعض اوقات سوسائٹیز میں کہتے ہیں کہ یہ پنک کلر تو فیمیلز کا ہے۔ اگر کوئی میل پنک کلر کے کپڑے پہن لیتا ہے، یہ پنک کلر کا بیگ اٹھا لیتا ہے، تو سوسائٹی کے لوگ اس پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ تو پنک کلر یوز کرتا ہے، یہ تو لڑکیوں والا کلر ہے۔ تو اس طرح یہ آلموسٹ ہر سوسائٹیز میں ہوتا ہے کلر ڈیفرنسز۔ لیکن کچھ سوسائٹیز میں بالکل ایگزیگریٹ ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں۔ بالکل فیمیل کو نہ ایجوکیشن کی اجازت ہوتی ہے، نہ اس کو جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اسی جینڈر پولرائزیشن کنسیپٹ کی وجہ سے۔ پھر آ جاتا ہے ہونوریری میل۔ اب اس کا مطلب ہے an honorary male or honorary man is when a woman is treated like a man without causing any changes to the existing male-dominated society. It means she is given some privileges or status typically reserved for men, but it doesn't challenge or change the overall power dynamic فیورنگ مین۔ اب آنرری میل اس کو کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں، ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کوئی فیمیل اگر اپنے ڈومین سے باہر، مطلب کسی میل کے کام کو ایڈاپٹ کرتی ہے، جاب کرتی ہے، یا کوئی اور ایسا کام کرتی ہے جو کہ میل کے لیے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، تو کیونکہ میل کو بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں آنرری میل۔ وہ فیمیل جو ہے وہ بے شک جو ہے اپنے ڈومین سے باہر نکل کے میل کے کام کرتی ہے، لیکن وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں میل کو کرٹیسائز نہیں کرتی کہ بھائی یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، فیمیل بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی چوائسز پہ چھوڑ دیتی ہے، وہ کسی پیٹریارکی کی سوسائٹی کو چیلنج نہیں کرتی، اپنی ہی چوائسز کے مطابق وہ اپنے ڈومین سے باہر نکلتی ہے، میل کے کام کرتی ہے، اور سوسائٹی میں اس چیز کو برا پھر نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ آنرری میل جو ہے، یہ کنسیپٹ بھی بعض سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے کہ فیمیل اپنے ڈومین سے باہر اگر کام کرنا چاہے، میل کے کام کرنا چاہے، تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں۔ اگر فیمیل جاب کرنا چاہے، اگر فیمیل کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہے، کوئی موومنٹ میں حصہ لینا چاہے، یا کچھ بھی کرنا چاہے، تو سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ لیکن اگر فیمیل اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کام
کام نہیں کرتی تو سوسائٹی جو ہے وہ کوئی فیمیل پر پریشر بھی نہیں ڈالتے، کوئی فورس بھی نہیں کرتے کہ آپ نے بے شک ضرور یہ کام کرنا ہے. سب کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں فیمیلز کی. یہ جو آنرری میل جو ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دی کیپیسٹی آف فیمیلز ہوتے ہیں کہ فیمیلز کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے میل کے کام کرتی ہے، اگر فیمیل کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو وہ اپنے ہی ڈومین میں رہ کر کام کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اب آ جاتے ہیں میسکولیزم پہ. واٹ از میسکولیزم؟ Masculinism or masculinism can mean different things. It could be about fighting against unfair treatment of men or trying to promote qualities that are usually associated with males. It might also relate to movements advocating for men's rights or being against feminism. Example is maternity leave. اب جو یہ میسکولیزم ہے یہ ایک موومنٹ ہے جو میل موومنٹ ہے. آل رائٹ، اس میں میل اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں میل کے ساتھ انیکویلٹی کی جا رہی ہے، میل کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے اس کے خلاف. اور یہ سوسائٹی اسپیشلی میلز کی رائٹ کی بات کرتی ہے کہ میلز کی سوسائٹی میں یہ رائٹ ہونے چاہیے اور اس مقام پر جو میل ہے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، ناانصافی کی جا رہی ہے. اگر اس کی اگزامپل دیکھی جائے تو میٹرنیٹی لیو لے سکتے ہیں. جس طرح فیمیل جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو 40 دن کی میٹرنیٹی لیو دی جاتی ہے، یا پھر اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تب بھی اس کو میٹرنیٹی لیو دی جاتی ہے اور یہ آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے لے سکتی ہے فیمیل. اس کی اجازت ہوتی ہے سرکاری فیمیل کے لیے جو گورنمنٹ جاب کرتی ہے، لیکن یہ جو لیو ہے یہ میل کے لیے نہیں ہے. تو اسی طرح میل اس کے اگینسٹ ہے کہ جس طرح فیمیل محنت کرتی ہے ویسے مطلب ہمیں بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد میٹرنیٹی لیو لیں تاکہ ہم فیمیل کا ساتھ دے سکیں، بچے کا خیال رکھ سکیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں. تو اس طرح وہ اپنے رائٹ کو ایڈووکیٹ کرتے ہیں. تو یہ میسکولیزم بھی ایک ٹرمینالوجی آ جاتی ہے جینڈر ان ایکویلٹی میں کہ یہ جو ہے میل کے رائٹس کو ایڈووکیٹ کرتی ہے. تو یہ تھا پارٹ 2. پارٹ 1 میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی اور انشاءاللہ پارٹ 3 نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لیکچر دوں گی. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.